یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ کہانی ہے والٹر مکمیلن کی۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1987 سے، جہاں پر ہمیں والٹر مکمیلن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک افریقن امریکن ہے۔ وہ الاباما میں رہتا ہے اور اس کے اوپر رونڈا نام کی 18 سال کی وائٹ لڑکی کے قتل کا الزام ہوتا ہے۔ اسے جو پولیس والا اریسٹ کرتا ہے وہ خود بھی بلیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ حالانکہ والٹر کہتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور اسے رونڈا کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اسے جیل میں ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے 2 سال گزر جاتے ہیں۔ اب وقت آتا ہے 1989 کا، جہاں پر ہمیں برائن کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہارورڈ لا گریجویٹ ہے، یعنی وہ ایک وکیل بن چکا ہے۔ وکیل بننے کے بعد وہ الاباما آتا ہے۔ دراصل وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جن کے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ویسے بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کالے اور گوروں میں بہت فرق تھا۔ گورے لوگ کالے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور برائن خود بھی ایک بلیک مین ہے۔ برائن کی ملاقات یہاں ایوا سے ہوتی ہے جو خود بھی ایک لائر ہے۔ اس کا دل بھی برائن کی طرح صاف ہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جہاں پر یہ ایسے لوگوں کا کیس فری میں لڑیں گے جن پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ برائن اپ اسٹیٹ جیل میں جاتا ہے تاکہ وہ قیدیوں سے مل سکے، لیکن جیل میں چیکنگ کے نام پر اس کے سارے کپڑے اتارے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بلیک مین ہے۔ اور اب وہ جیل میں ڈیتھ رو کے قیدیوں سے ملتا ہے۔ ڈیتھ رو وہ ہوتی ہے جس میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں جلدی ہی سزائے موت ہونے والی ہے۔ یہاں اسے پتہ چلتا ہے اس ڈیتھ رو بلاک میں جتنے بھی قیدی ہیں وہ زیادہ تر بلیک مین ہیں۔ دراصل وہ ایسے قیدیوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے لگے کہ وہ بے گناہ ہے اور وہ ان کے لیے کیس لڑ سکے۔ اب اس کی ملاقات والٹر سے ہوتی ہے۔ وہ والٹر سے سوال کرتا ہے۔ والٹر اسے کہتا ہے کہ تم فالتو کی کوشش کر رہے ہو، یہاں پر جو سرکار ہے وہ کبھی بھی بلیک لوگوں کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور اب برائن اس کے کیس کی فائل دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح حیران ہو جاتا ہے کیونکہ والٹر کے خلاف 2 ہی لوگوں نے گواہی دی تھی اور 2 لوگوں کی گواہی میں کبھی بھی کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ ان 2 لوگوں نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی، ان میں سے ایک مجرم ہوتا ہے اور مجرم کی گواہی کو کبھی بھی ویلڈ نہیں سمجھا جاتا۔ برائن کو یقین ہو جاتا ہے کہ والٹر بے گناہ ہے، اس کے کیس کو لڑا جا سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے والٹر کے کیس کو لڑے گا۔ اب برائن والٹر کے دوستوں سے ملتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے جس دن قتل ہوا تھا اس دن والٹر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں اور تھا۔ وہ اپنی کمیونٹی میں ایک جانا مانا بزنس مین ہے، لیکن والٹر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس کا افیئر ایک وائٹ وومین سے ہو گیا تھا اور یہ وائٹ کمیونٹی کو بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے وائٹ کمیونٹی اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ڈارنل ہے۔ وہ برائن کو بتاتا ہے کہ جس گواہ نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی میں اسے جانتا ہوں، اور جس لڑکی کے قتل کے الزام میں والٹر کو گرفتار کیا اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب اس لڑکی کا قتل ہوا وہ گواہ جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی وہ اس وقت میرے ساتھ تھا۔ برائن اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ عدالت میں گواہی دینی ہوگی۔ وہ اس کی بات مان جاتا ہے۔ برائن کو اب تک جتنے بھی ثبوت ملے ہوتے ہیں وہ ان سب کی ایک فائل بناتا ہے اور سیدھا ٹومی کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹومی وہ وکیل ہے جس نے والٹر کے خلاف کیس لڑا تھا، اسی نے اسے سزا دلوائی تھی۔ اور اب برائن ٹومی کو وہ فائل دکھانا چاہتا ہے جس سے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ والٹر پوری طرح سے بے گناہ ہے، اور ٹومی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہیں ہے، وہ ایک قاتل ہے۔ وہ اس کی فائل کو نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ والٹر کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ برائن یہاں سے افسردہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد برائن جب اپنی پارٹنر ایوا کے ساتھ اس کے گھر پر کام کر رہا ہوتا ہے تبھی ایوا کو ایک دھمکی بھرا کال آتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں برائن کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، تم نے اس کا ساتھ دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے، ہم نے تمہارے گھر کے نیچے ایک بوم کو پلانٹ کیا ہے جس کا ریموٹ ہمارے پاس ہے۔ اس بات سے ایوا ڈر جاتی ہے، وہ پولیس کو کال کرتی ہے اور اگلے پر اس کے گھر کے باہر بہت ساری پولیس آ چکی ہے۔ حالانکہ ایوا کے اوپر ہر جگہ سے پریشر ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی برائن کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ دونوں مل کر اپنا ایک آفس کھولتے ہیں یہاں پر یہ ایک ہربرٹ نام کے ایک اور قیدی کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو بوم سے اڑا دیا تھا۔ ہربرٹ کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوتی، یہ بات اس کے کیس کی فائل میں مینشن نہیں کی ہوتی اور اب انہیں یہ بات پتہ ہے، اس لیے برائن کورٹ میں اپیل کرتا ہے کہ ہربرٹ کی جو سزائے موت ہے اسے آگے بڑھا دیا جائے تاکہ اسے وقت مل جائے اور وہ اس کے کیس کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کر سکے۔ وہیں دوسری طرف پولیس کی گاڑی کو دکھایا جاتا ہے جو ڈارنل کے گھر کے باہر جاتی ہے۔ ڈارنل وہی لڑکا ہے جو والٹر کے کیس میں گواہی دینے والا ہے اور اب پولیس اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور جب یہ بات برائن کو پتہ چلتی ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو ڈارنل اپنی گواہی سے نہیں مکرے گا۔ لیکن ڈارنل نے اپنا من بدل لیا ہے کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکا ہے، وہ کسی بھی طرح کے جھنجھٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا، اس لیے اب وہ گواہی نہیں دے گا۔ اس بات سے برائن کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ والٹر کے کیس میں اس کے پاس صرف ایک یہی گواہ تھا، لیکن برائن اب بھی ہار نہیں مانتا۔ اس کے بعد برائن اس قیدی سے ملتا ہے جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں سچ بتانا ہوگا، لیکن یہ قیدی صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ دوسرا گواہ ہے جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی، یہ خود بھی ایک قیدی ہوتا ہے۔ اور اب برائن کو کسی طرح سے اس گواہ کے جو ریکارڈڈ بیان ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ دراصل اس نے 2 بیان دیے
دیے ہوتے ہیں۔ ایک میں پہلے اس نے کہا ہے کہ والٹر پوری طرح سے بے گناہ ہے، لیکن دوسرے بیان میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ والٹر نے ہی قتل کیا ہے۔ برائن کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ جو گواہ ہے یہ خود بھی ڈیتھ رو کے مجرموں میں سے ایک تھا، لیکن گواہی دینے کے بعد اسے ڈیتھ رو کے مجرموں سے الگ کر دیا گیا۔ برائن کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پولیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ پولیس والٹر کو بالکل پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ایک وائٹ وومین کے ساتھ افیئر ہوتا ہے۔ اور اب برائن ایک بار پھر سے اس گواہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی ڈیتھ رو کے مجرموں میں سے ایک تھے، لیکن جب تم نے والٹر کے خلاف گواہی دی اس کے بعد تمہیں ان مجرموں سے الگ کر دیا گیا۔ اور اب یہ گواہ اسے ساری سچائی بتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پولیس آفیسر نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا، اس لیے میں والٹر کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ پر اب برائن کے سمجھانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ سچ کہنا چاہتا ہے۔ برائن اسے کورٹ میں پیش کرتا ہے، وہ جج کے سامنے بتاتا ہے کہ پولیس نے مجھے مجبور کیا تھا، لیکن جج کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنی گواہی کو بدل رہا ہے، اس لیے جج اس کیس کو پوری طرح سے خارج کر دیتا ہے۔ اس بات سے برائن کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی ہمت نہیں ہارتا۔ برائن ایک بہت بڑے ٹی وی شو میں جاتا ہے جس کا نام 60 منٹس ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر والٹر کے کیس کو پوری دنیا کو بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے والٹر بے گناہ ہے، اس کے کیس پر دھیان نہیں دیا جا رہا، اور اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بلیک امریکن ہے۔ وہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہے کہ اس کے کیس کو سپریم کورٹ میں ری اوپن کیا جائے۔ برائن کی اس پوری سٹیٹمنٹ سے ایک بار پھر سے والٹر کے کیس کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس بات سے برائن کو اور سبھی بلیک لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ برائن نے پولیس کے ظلم کے خلاف جو بھی سٹیٹمنٹ، جو بھی کچھ کہا ہوتا ہے، اس سے الاباما کا جتنا بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف یہاں پر لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اور میڈیا یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پولیس کو اور باقی سبھی اداروں کو رنگ کی بنا پر لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، سب کو برابری کا حق دینا چاہیے۔ اور اب برائن ایک بار پھر سے ٹومی کے پاس جاتا ہے جو والٹر کے خلاف کیس لڑے گا، اسی نے والٹر کو پہلے سزا سنوائی تھی۔ اب ایک بار پھر سے برائن اسے کہتا ہے کہ والٹر بے قصور ہے، اس کے خلاف جتنے بھی چارجز لگائے ہیں تمہیں والٹر کو ان سبھی چارجز سے فری کر دینا چاہیے، لیکن ٹومی کو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا، اس لیے برائن کو وہ اس جگہ سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اب والٹر کا کیس میڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے، جو ٹومی بھی دیکھتا ہے۔ ٹومی خود بھی اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور جب وہ ڈیپلی اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ والٹر کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بے گناہ ہے۔ وہ برائن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا، اور جب کورٹ میں والٹر کے کیس کی سنوائی ہوتی ہے وہاں ٹومی بھی ہوتا ہے۔ ٹومی اس کے خلاف جتنے بھی اس نے الزام لگائے ہوتے ہیں وہ سب کو ہٹا دیتا ہے، جس سے والٹر پوری طرح سے بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ والٹر جسے سزائے موت ہونے والی تھی اسے برائن کی وجہ سے آج آزادی مل گئی ہے۔ والٹر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ اسے جیل سے رہائی ملنے والی ہے۔ والٹر کی رہائی پر اس کی فیملی بہت خوش ہوتی ہے، اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ والٹر سبھی قیدیوں سے ملتا ہوا جیل سے باہر جاتا ہے، اب وہ ایک آزاد انسان کی زندگی جیے گا۔ وہیں برائن اور اس کی پارٹنر ایوا کو دکھایا جاتا ہے، یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی پوری زندگی اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے جن کو بنا کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ صرف والٹر کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، ایسے اس دنیا میں کئی بے گناہ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری زندگی جیل میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ تھی برائن اور والٹر کی زندگی کی سچی کہانی، جس پر فلم بنی تھی سن 2019 میں، جس کا نام ہے جسٹ مرسی۔